بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ میں وقار ارشد، آپ کا بایولوجی ٹیچر۔ آئیے آج کے لیکچر کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ریکال یور میموری۔ پریویس لیکچر میں ہم ڈسکس کر رہے تھے واٹر اینڈ ڈائٹری فائبرز کو۔ واٹر کی بات کی جائے بہت زیادہ اہم ہے، ڈائٹری فائبرز کی بات کی جائے اس کا اپنا اہم کردار ہے۔ پانی ہمارے جسم کا 60% پر مشتمل ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پانی ایک صحت مند زندگی کے لیے روزانہ کی بنیاد پر 2 لیٹر استعمال کرنا چاہیے۔ پانی ہمارے جسم میں ایک ایسا انوائرمنٹ پروڈیوس کرتا ہے جو میٹابولک ریئیکشنز کے ہونے کے لیے درکار ہے۔ پانی ہمارے جسم میں ایک ایسا ماحول مہیا کرتا ہے کہ جہاں پر فوڈ سٹف ایبزارب ہو سکتا ہے انٹسٹائن میں۔ پانی ہمارے جسم میں ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کرتا ہے کہ جہاں پر فالتو مادوں کا یورین کے ساتھ اخراج آسان ہو جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پانی کی اسی اہمیت کے پیش نظر ہمیں چاہیے روزانہ کی بنیاد پر 2 لیٹر پانی استعمال کریں۔ پانی کے ذرائع کون سے ہیں؟ جو پانی ہم پیتے ہیں وہ بھی سورس ہے پانی کا۔ اسی طرح سے جوسی فروٹس اینڈ ویجیٹیبل، یہ بھی سورس ہیں پانی کے، اور ملک جو دودھ ہم پیتے ہیں وہ بھی پانی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ ڈائٹری فائبرز کی بات کی جائے، ان کو رفیج بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہماری خوراک میں ہضم تو نہیں ہوتے ہیں، ہمارے جسم کا حصہ تو نہیں بنتے ہیں، لیکن بغیر ہضم ہوئے جسم سے گزر جاتے ہیں، سٹمک سے گزر جاتے ہیں، اسمال انٹسٹائن سے گزر جاتے ہیں اور کولون کے ذریعے جسم سے خارج کر دیے جاتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈائٹری فائبرز کی 2 اقسام ہیں، سولوبل اور انسولوبل ڈائٹری فائبر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سولوبل اور انسولوبل ڈائٹری فائبرز ہمارے جسم کے اندر مختلف اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کانسٹیپیشن سے بچاتے ہیں، انٹسٹائن کے مسلز کو کنٹریکٹ اور ریلیکس کروانے میں مدد دیتے ہیں، بلڈ کولیسٹرول لیول کو مینٹین کرتے ہیں، شوگر لیول کو مینٹین کرتے ہیں، اور فائبر سپلیمنٹ کے طور پر اسپغول ہسک استعمال کیا جاتا ہے ڈاکٹر کی ریکمنڈیشنز کے مطابق، اور یہ کانسٹیپیشن سے بچاتا ہے اور کولیسٹرول لیول کو مینٹین کرتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، واٹر اور ڈائٹری فائبر کے بعد جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ بیلنسڈ ڈائٹ کا ہے۔ متوازن غذا بیلنس ڈائٹ کو کہا جاتا ہے۔ بیلنس ڈائٹ امپورٹنٹ شارٹ کویسچن ہے، آبجیکٹیو ٹائپ کویسچنز کے طور پر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ آپ کے امتحانات میں یہ سوال اگر پوچھ لیا جائے تو اس کا جواب آپ یوں لکھ سکتے ہیں: ڈائٹ وہ خوراک which contain all essential nutrients in correct proportion، جس کے اندر تمام ضروری غذائی اجزاء موجود ہوں اور کریکٹ پروپورشن مناسب تعداد میں ہوں for normal growth and development of body، جو کہ جسم کی نارمل نشوونما کے لیے درکار ہیں۔ ایسی خوراک کو ہم بیلنس ڈائٹ یا متوازن غذا کا نام دیتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، بیلنس ڈائٹ کی فردر ڈیٹیلز کیا ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ ایکسپلینیشن: بیلنس ڈائٹ کا تعلق کسی بھی انسان کی عمر سے ہے، ایج، جینڈر اور نیچر آف ایکٹیویٹی۔ کوئی بھی انسان کس عمر سے تعلق رکھتا ہے، اس کی جنس کیا ہے، اس کے کام کی نوعیت کیا ہے، یہ مختلف فیکٹرز ہیں جن کی بنیاد پر متوازن غذا کا تعین ہوتا ہے۔ انکلوڈ ڈفرینٹ ٹائپس آف نیوٹرینٹ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، بیلنس ڈائٹ ایسی ہونی چاہیے جس میں مختلف قسم کے ورسٹائل نیوٹرینٹس موجود ہوں، غذائی اجزاء موجود ہوں۔ شوڈ بی اکارڈنگ ٹو انرجی ریکوائرمنٹ۔ کسی بھی انسان کے لیے بیلنس ڈائٹ یا متوازن غذا اس کی انرجی کی ضروریات کے مطابق ہوتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، فردر ڈیٹیلز کیا ہیں؟ کامن فوڈز کون سی ہیں، ان میں پائے جانے والے کاربوہائیڈریٹ، لپڈز اور پروٹین کی پرسنٹیجز کیا کیا ہیں، آئیے ڈسکس کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، وہ کامن فوڈز ایک ایک کر کے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے بریڈ، روٹی جو ہم کھاتے ہیں، اس کے اندر کون سے کاربوہائیڈریٹ، کون سے لپڈ اور پروٹین پائے جاتے ہیں؟ دوسرے الفاظ میں آپ اس کو یوں کہیے، کتنی مقدار میں کاربوہائیڈریٹ، کتنی مقدار میں لپڈز اور کتنی مقدار میں پروٹین پائے جاتے ہیں، یہ دیکھ لیجئے۔ بریڈ یا روٹی میں 52% کاربوہائیڈریٹس ہیں، 3% لپڈز ہیں اور 9% پروٹینز ہیں۔ ریمیننگ ادر نیوٹرینٹس بھی اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ رائس یعنی چاول جو ہم کھاتے ہیں، ہماری خوراک کا حصہ ہیں،
ان کے اندر اگر نیوٹرینٹس کو دیکھا جائے، میجر نیوٹرینٹس کو، تو کاربوہائیڈریٹ 23% ہیں، لپڈز 0.01% ہیں اور پروٹینز 2.2% ہیں۔ باقی ادر نیوٹرینٹس بھی پائے جاتے ہیں۔ پوٹیٹو، آلو کو کہا جاتا ہے۔ آلو کو ہم سبزیوں میں استعمال کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے پکا کر کے اپنی خوراک کا ذریعہ بناتے ہیں۔ آلو کی بات کی جائے تو آلو میں کاربوہائیڈریٹ، لپڈز اور پروٹین کی کنسنٹریشن یہ ہیں۔ کاربوہائیڈریٹ 19%، لپڈز 0.1% اور پروٹین 2% کی تعداد میں پائی جاتی ہیں۔ ایپل، کہا جاتا ہے سیب انسان کو ڈاکٹر سے دور کرتا ہے، صحت سے قریب کرتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں سیب کے اندر ایپل میں کون کون سے غذائی اجزاء کتنی مقدار میں موجود ہیں۔ کاربوہائیڈریٹ کی بات کی جائے 12.8%، لپڈز کی بات کی جائے 5% اور پروٹینز کی بات کی جائے تو 0.3% پروٹینز موجود ہیں۔ بقیہ مقدار منرلز اور وائٹامنز کی بھی اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ ایگز، انڈے، ڈیئر اسٹوڈنٹس، انڈے کو استعمال کیا جاتا ہے فرائی کر کے، مختلف صورتوں میں، سالن میں ملا کر کے، الگ سے بریڈ کے ساتھ اور مختلف طریقوں سے۔ یہ ہماری خوراک کا اہم حصہ ہے اور عموماً بریک فاسٹ کے ساتھ اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ سردیوں کے موسم کی بات کی جائے تو انڈوں کو بوائل کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، انڈے کے اندر وہ کون سے غذائی اجزاء ہیں جو کہ مختلف پرسنٹیجز میں موجود ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ کاربوہائیڈریٹ کی بات کی جائے 0.7%، لپڈز 12% اور پروٹینز 13% موجود ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ملک، دودھ بہت اہم ہے، طاقت دینے والا ہے، صحت برقرار رکھنے والا ہے، جسم کی نشوونما میں مدد دینے والا ہے۔ اس کے اندر کاربوہائیڈریٹ، پروٹین اور لپڈ کتنی مقدار میں موجود ہے، آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ کاربوہائیڈریٹ 4%، لپڈز 4%، پروٹین 3%۔ اس کے بعد بٹر، مکھن کی بات کی جائے یہ فیٹی ایسڈز پر مشتمل ہوتا ہے، دودھ سے بنتا ہے۔ مکھن کے اندر کاربوہائیڈریٹ، لپڈ اور پرسنٹیج ہے پروٹین کی 0.4%، 81% اور 0.6%۔ کاربوہائیڈریٹ 0.4% کی تعداد میں ہیں، لپڈ سب سے زیادہ 81% کی تعداد میں ہیں اور پروٹینز 0.6% کی تعداد میں ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو لپڈز ہیں 81% بٹر کے اندر، اس میں سے کچھ سیچوریٹڈ ہیں اور کچھ فیٹی ایسڈ ایسے ہیں جو ان سیچوریٹڈ ہیں، لیکن یہ سالڈ فارم میں پائے جاتے ہیں۔ البتہ اس میں لکوڈ فارم میں پائے جانے والے فیٹی ایسڈ کم مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ چکن، ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو چکن ہم استعمال کرتے ہیں جس کو وائٹ میٹ کہا جاتا ہے، ہر گھر کی روزمرہ کی زندگی کا، خوراک کا لازمی حصہ ہے، ہر شادی بیاہ کی تقریب کا لازمی حصہ ہے، ہر مہمان کی تواضع کے دوران خوراک کا لازمی حصہ ہے۔ اس کے اندر کاربوہائیڈریٹ نہیں پائے جاتے۔ اس کے اندر لپڈز 11% ہیں اور پروٹین 20% ہے۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی بہت اچھا غذائیت والا کھانا نہیں ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ وہ کامن فوڈز ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے محلے میں، ہمارے گھروں میں اور خاندانوں میں استعمال کی جاتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد لیکچر کی فردر ڈیٹیلز کو اور ڈسکس کرتے ہیں وہ کون سی ڈیٹیلز ہیں۔ ابھی ہم نے لیکچر کے سٹارٹ میں جب ہم نے لیکچر کو شروع کیا تھا تو ہم نے آغاز کیا تھا بیلنس ڈائٹ سے، اور اب اس کے بعد ہم سمجھنے والے ہیں بیلنس ڈائٹ کا ایج کے ساتھ، جینڈر کے ساتھ، نیچر آف ایکٹیویٹی کے ساتھ کیا ریلیشن ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ریلیشن آف بیلنس ڈائٹ ود ایج۔ ریلیشن ود ایج میں 3 اہم پوائنٹس ذہن نشیں کر لیجئے، ذہن میں بٹھا لیجئے، اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اس میں نشوونما کا عمل ہوتا ہے، جو بچے کی عمر بڑھتی ہے اس کی نشوونما کا عمل بڑھتا ہے، میٹابولک ریئیکشنز زیادہ ہوتے ہیں، میٹابولک ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے، انرجی کی ضرورت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ جب بچہ بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے، پھر اس کے بعد جوانی، اور جوانی کے ختم ہونے کے بعد بڑھاپے کی عمر آتی ہے، تو وقت کے ساتھ ساتھ میٹابولزم کم ہو جاتا ہے، انرجی کی ضرورت کم ہو جاتی ہے، اور اسی طرح سے بیلنس ڈائٹ یا متوازن غذا بھی بدل جاتی ہے۔ آئیے
دیکھتے ہیں وہ کون سی تبدیلیاں ہیں جو عمر کے تبدیل ہونے کے ساتھ ایج کے ڈفرینس کے ساتھ واقع ہوتی ہیں بیلنس ڈائٹ میں۔ ڈیورنگ باڈی گروتھ ہائی میٹابولزم نیڈ مور انرجی۔ جب نشوونما کا عمل ہوتا ہے کیمیکل ری ایکشنز زیادہ ہوتے ہیں، میٹابولزم کی شرح تیز ہوتی ہے، زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایسی بیلنس ڈائٹ چاہیے ہوتی ہے جس میں انرجی زیادہ ہو۔ ایڈلٹس جو بالغ افراد ہیں نیڈ لیس پروٹین پر کلو گرام باڈی ویٹ۔ وہ انسان جو بالغ ہو چکا، بلوغت کی عمر کو پہنچ چکا، اس کے جسم میں میٹابولزم کی ریکوائرمنٹ کے مطابق پر کلو گرام باڈی ویٹ کی بنیاد پر جو پروٹین درکار ہیں وہ نسبتاً کم ہیں، تو اس کو ایسی متوازن غذا کھانی چاہیے کہ جس میں پروٹین اس کے جسم کی ضرورت کے مطابق پائی جاتی ہیں۔ چلڈرن نیڈ مور کیلشیم اینڈ آئرن فار بونز اینڈ بلڈ سیلز۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، بچوں میں چونکہ نشوونما کا عمل ہو رہا ہوتا ہے، ہڈیاں بن رہی ہوتی ہیں اور خون کے اندر بلڈ سیلز ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں، انہیں زیادہ کیلشیم اور آئرن کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیلشیم ہماری ہڈیوں کو مضبوط بناتی ہے، تندرست اور توانا رکھتی ہے، طاقت اور مضبوطی مہیا کرتی ہے۔ آئرن کی بات کی جائے، آئرن ہمارے خون میں ہیموگلوبن پروٹین کا حصہ ہے، آکسیجن کو جذب کرتا ہے، آکسیجن کو ذخیرہ کرتا ہے، خون کے ذریعے خون کی گردش کی صورت میں جسم کے مختلف حصوں تک پہنچاتا ہے۔ بچوں میں، بچپن کی عمر میں، چھوٹی عمر میں آئرن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تاکہ بلڈ سیلز کو زیادہ سے زیادہ ڈیولپ کروایا جا سکے، ان کی آکسیجنیشن کی ضرورت کو پورا کیا جا سکے۔ فردر ریلیشن ود جینڈر، جنس کا کیا تعلق ہے بیلنس ڈائٹ کے ساتھ، متوازن غذا کے ساتھ؟ اگر ہم مرد اور عورت کے جسم کا موازنہ کریں، میل اور فیمیل باڈی کو کمپیئر کریں، نر اور مادہ اجسام کو آپس میں تقابل سے گزاریں، ان کو کمپیریزن کے عمل سے گزاریں، معلوم ہوتا ہے ایک ہی عمر کے، ایک ہی ایج سے تعلق رکھنے والے مرد اور عورت کے جسم میں میٹابولزم ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ میل باڈی کی بات کی جائے، مرد کے جسم کی بات کی جائے، اس میں میٹابولزم زیادہ ہوتا ہے، اس کو زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ فیمیل باڈی یعنی ویمن، کسی خاتون کے جسم کی بات کی جائے، اسی عمر سے تعلق رکھنے والی خاتون کے جسم کی بات کی جائے تو اس میں میٹابولزم نسبتاً کم ہوتا ہے، انرجی کی ضرورت کم ہوتی ہے۔ Women have less metabolic rate, so need less energy in balanced diet. Men have more metabolic rate, so need more energy in balanced diet. Dear students, اس کے بعد آج کے لیکچر کا لاسٹ پوائنٹ ہے ریلیشن آف بیلنس ڈائٹ ود نیچر آف ایکٹیویٹی۔ ہمیں معلوم ہے ہمارے معاشرے میں مختلف طرح کے لوگ رہتے اور بستے ہیں، مختلف شعبوں اور پیشوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر آپ کمپیئر کریں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی دن اور رات، صبح اور شام تمام کا تمام کام میں گزرتا ہے، محنت اور مشقت میں گزرتا ہے، ان کے سر پر اپنے گھر کا بوجھ ہوتا ہے، وہ اپنے خاندان کی کفالت کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور وہ محنت اور مشقت والی زندگی گزارتے ہیں۔ اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ طبقات ایسے ہیں کہ جن کے گھر میں خوشحالی ہے، ان کے گھر میں امارت ہے، ان کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے، ان کی زندگی میں سستی اور کاہلی دیکھی جاتی ہے۔ عموماً وہ سستی اور کاہلی والی زندگی گزارتے ہیں، ان کی لائف سٹائل کو سیڈنٹری لائف سٹائل کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا اور جاگنا تو شامل ہے، محنت اور مشقت کا حصہ کم ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کام کی نوعیت کی بنیاد پر بیلنس ڈائٹ یا متوازن غذا کی ضروریات بھی ان مختلف لوگوں میں مختلف ہوتی ہیں۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ ڈیفرنٹ لائف سٹائل اینڈ نیچر آف ورک، ہمیں معلوم ہے کہ ہر شخص کا طرز زندگی مختلف اور اس کے کام کی نوعیت مختلف ہے۔ سیڈنٹری ہیبٹس، جس انسان میں سستی اور کاہلی والی عادات ہیں، جس کی زندگی میں محنت اور مشقت کم ہے، اس کو ایسی بیلنس ڈائٹ کی ضرورت ہے جس میں انرجی نسبتاً کم ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے مین آن ہز فیٹ فار موسٹ آف دا ڈے، وہ انسان جو پورے کے پورے دن میں اپنا وقت محنت میں صرف کرتا ہے، ایسے انسان کو ایسی متوازن غذا کی ضرورت ہے کہ جس کے اندر انرجی زیادہ ہونی چاہیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آج کا لیکچر تھا، بیسک ٹاپکس پر مشتمل تھا، ہماری روزمرہ زندگی کے موضوعات
اس کے اندر ہم نے ڈسکس کیے، متوازن غذا کو سمجھنے کی کوشش کی، ہمارے گھروں میں استعمال ہونے والی کامن فوڈز کون سی ہیں، ان کے اندر میجر نیوٹرینٹس کتنی مقدار میں ہیں، اور بیلنس ڈائٹ کا کیا تعلق ہے عمر کے ساتھ، جنس کے ساتھ اور کام کی نوعیت کے ساتھ۔ یہ تمام ٹاپکس آج ہم نے ڈسکس کیے۔ مجھے امید ہے یہ لیکچر آپ لوگوں نے اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ آپ نے اس لیکچر کو اٹینڈ کر کے بس یہیں پر رک نہیں جانا، بلکہ اس لیکچر کو میمورائز بھی کرنا ہے اور اچھی طرح تیار کرنا ہے۔ اگر امتحانات میں یہ سوال آپ سے پوچھ لیا جائے، شارٹ کویسچن کی فارم میں پوچھا جا سکتا ہے، بیلنس ڈائٹ کی ڈیفینیشن بتائیے، MCQ کی فارم میں پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ فلاں خوراک ہے، اس کے اندر پرسنٹیج آف کاربوہائیڈریٹ، لپڈ اور پروٹین ہے، 4 آپشنز دی جاتی ہیں، ان میں سے صحیح آپشن کا انتخاب کیجیے۔ اسی طرح سے سوال پوچھا جا سکتا ہے بیلنس ڈائٹ کا ایج کے ساتھ ریلیشن بتائیے، جینڈر کے ساتھ ریلیشن بتائیے، نیچر آف ایکٹیویٹی کے ساتھ ریلیشن بتائیے۔ یہ شارٹ کویسچنز اور MCQs کے علاوہ لانگ کویسچن کے طور پر بھی امتحانات کا حصہ بن سکتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے تمام پہلوؤں سے اس لیکچر کو میمورائز کر لینا ہے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔